مکرم صاحب نگاہ چرا گئے۔ جس دن انہوں نے اماں کی پسند کردہ زلیخا پھپھو کی سائرہ کو رد کر کے اپنی پسند سے سمیرہ سے نکاح کیا تھا، اسی دن سے ماں کی اس حکم عدولی کی سزا کے طور پر اپنی زبان ان کے قدموں میں گروی رکھتی تھی۔ سمیرہ بیگم کو قریبی مارکیٹ تک ضروری سامان لینے جانا تھا۔ انہوں نے جھولے پر بیزار شکل بنائے بیٹھی وردہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ کچھ سوچ کر جھولا چھوڑتی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ فرہاد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، وردہ بھی یہی چاہتی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اب کسی دن کھانے پر بلا لیا جائے۔ اسے لگا ماں شاید دادی کی موجودگی کی وجہ سے اس موضوع پر کھل کر بات کرتے ہوئے کتراتی ہیں، اس لیے وہ آج ان کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی تاکہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کر سکے۔ خریداری کے دوران وہ ماں کو فرہاد کے رشتے کے لیے قائل کرتی رہی۔ وردہ میری جان، حاشر پڑھا لکھا برسر روزگار ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، جانتی ہو نا شہلا خالہ جان نچھاور کرتی ہیں تم پر۔ انہوں نے نرمی سے ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ امی آپ ایک بار مل تو لیں فرہاد سے۔ وردہ کی سوئی ابھی تک فرہاد میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے کاؤنٹر پر بل پے کیا۔ وردہ نے سامان کا تھیلا اٹھا لیا۔ باہر نکلتے ہوئے ابھی انہوں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ زن سے ایک موٹر سائیکل ان کے سامنے آ کر رکی۔ سمیرہ بیگم بدک کر پیچھے ہٹیں، جبکہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر وردہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے وردہ ڈیئر، تم یہاں کیسے؟ امی یہ فرہاد ہے۔ کھلا گریبان، بالوں کا عجیب سا سٹائل بنائے وہ جس بے باکی سے وردہ کو دیکھ رہا تھا، سمیرہ بیگم کا جی چاہا زوردار تھپڑ اس لڑکے کے بجائے اپنی بیٹی کو لگائیں۔ بمشکل انہوں نے خود پر ضبط کیا اور مضبوطی سے وردہ کا ہاتھ تھامے پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر آنن فانن اس پر سوار ہو گئی۔ امی آپ کو فرہاد کیسا لگا؟ ماں کے تیوروں سے قدرے خائف اس نے پوچھ ہی لیا۔ جیسا وہ دکھ رہا تھا۔ دادی کو تو بہت پسند آیا تھا امی، میں نے اس کی تصویر انہیں دکھائی تھی۔ سمیرہ بیگم نے دانت پر دانت جما لیے۔ ہاں تو بنو، کب آ رہا ہے وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کر؟ وردہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے دادی نے گویا سامنے بیٹھی بہو کی رگ پکڑ لی۔ وہ تو کل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر آنے پر تیار ہے دادی، ادھر امی ابا بھی مانے تب نہ۔ وردہ نے خفا نظر ماں پر ڈالی۔ ارے مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اپنی دفعہ تو تیرے ابا نے پسند کی شادی پر ایسے زوردار دلائل دیے تھے، اور یہ پٹیاں بھی یقیناً اسے تمہاری ماں نہیں پڑھائی ہوں گی، ورنہ میرے سیدھے سادے بیٹے کو بھلا کیا پتا تھا ان خرافات کا۔ دادی نے ایک چپتی ہوئی نگاہ بہو پر ڈالی۔ سمیرہ بیگم سے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارنا محال ہو گیا۔ کل ہی تو شہلا آپا کا فون آیا تھا۔ وہ اور فاروق بھائی عمرے پر جانے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ دونوں بہنوں نے وردہ کے امتحانوں کے بعد شادی کی کوئی قریبی تاریخ رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اسی سلسلے میں انہیں اس اتوار کھانے پر بلا لیا، اور یہ ساری ٹیلی فونک گفتگو ذکیہ خاتون کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ وردہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ذکیہ خاتون اپنے معمول کی تسبیحات میں مصروف تھیں جب سمیرہ بیگم نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور ان کی جائے نماز کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں اماں، اپنی پسند کی بہو لانے کا ارمان ہر ماں کو ہوتا ہے، میری وجہ سے آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے اماں۔ گھر والوں نے میرے سامنے وجاہت علی کا رشتہ رکھا تو میں نے ایک